ابھی ابھی بریکنگ نیوز آئی ہے۔ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے خلاف فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ آئی ایس پی آر نے باضابطہ اس کا اعلان کر دیا ہے اور یہ بہت بڑا ایکشن لیا گیا ہے۔ انہوں نے کیا کارنامے کیے کہ ایک آئی ایس آئی کے سابق سربراہ کا فیلڈ کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ نواز شریف کی حکومت گرانے میں ان کا بہت بڑا مرکزی کردار تھا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی بھی گواہیاں دے چکے ہیں، نواز شریف بھی بیانات دے چکے ہیں اور ریکارڈ پہ بہت سی چیزیں آ چکی ہیں۔ اس طرف کب جایا جائے گا یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس طرف جائیں تو پھر ثاقب نثار بھی پھنسے گا اور بھی ججز پھنسیں گے۔ بات یہ ہے، یہ تو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملے میں کارروائی ہوئی ہے۔ ایک آئینی حکومت کو گرانے میں، عوام کے منتخب وزیر اعظم کو ایک ناجائز کیس میں حکومت سے باہر نکلوانے میں جو فیض حمید نے کارنامہ سر انجام دیا، اس پہ نہ تو شہباز شریف کوئی کارروائی کر رہے ہیں نہ کوئی اور کر رہا ہے۔ نون لیگ بھی بس کبھی کبھی بیانات دے دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابھی ابھی بریکنگ نیوز آئی ہے۔ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے خلاف فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ آئی ایس پی آر نے باضابطہ اس کا اعلان کر دیا ہے اور یہ بہت بڑا ایکشن لیا گیا ہے۔ میں ناظرین تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں اس سارے معاملے کا کہ کیا ہے، فیض حمید کیوں اتنے متنازع ہوئے، انہوں نے کیا کارنامے کیے کہ ایک آئی ایس آئی کے سابق سربراہ کا فیلڈ کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر ہوتی ہے ٹاپ سٹی کے مالکان کی طرف سے، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد ایئرپورٹ کے پاس بنی ہوئی ہے۔ جب یہ آئی ایس آئی میں موجود تھے جنرل فیض حمید، انہوں نے اس سوسائٹی پہ قبضہ کرایا، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، مالکان کو گرفتار کرایا۔ پھر یہ معاملہ چلتا رہا۔ اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے بھی اس پہ بڑی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس وقت کے ڈی جی رینجرز پنجاب کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی وزارت داخلہ کی طرف سے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ پھر جب یہ ریٹائر ہو گئے سروس سے تو ٹاپ سٹی کے مالکان نے سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کر دی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ سارا معاملہ سنا، سارا ریکارڈ دیکھا، حقائق دیکھے تو انہوں نے وزارت دفاع کو کارروائی کا حکم دیا۔ ایک کارروائی فیض حمید کے خلاف فیض آباد دھرنا کیس میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک رپورٹ دی تھی اس پر، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا۔ ایک 2 نمبر حکومت نے کمیشن بنا کے 2 نمبر سٹائل میں اس کو بھی دبا دیا گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ فوج کے اندر احتساب کا عمل ہوتا ہے۔ اگر کوئی آفیسر، چاہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ہو یا کسی اور رینک کا ہو، اس کے خلاف آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے شواہد مل جائیں تو کوئی بچتا نہیں ہے، شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کوئی بچ جائے۔ جنرل راحیل شریف کے زمانے میں بھی بڑے ایکشن ہوئے تھے اور ابھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اس کے ساری انکوائری کرائی، پھر جی ایچ کیو نے خود انکوائری کرائی۔ آئی ایس پی آر نے آج باضابطہ اعلان کر دیا، ان کی طرف سے خبر جاری کی گئی کہ فوج کی تحویل میں لے لیا گیا ہے فیض حمید کو۔ ناظرین، یہ فیض حمید ہیں جن کو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ کنٹینیو کرنے پر عمران خان کا تنازع کھڑا ہوا۔ پہلی لڑائی ہوئی سابق آرمی چیف
قمر جاوید باجوہ کے ساتھ، کیونکہ عمران خان فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، اور فیض حمید کے بہت قریبی ذرائع یہ بتاتے ہیں، ان کے ایک بھائی تھے، وہ بھی پراپرٹی کے معاملات میں بڑے ملوث رہے، ان کو بھی 2 مرتبہ گرفتار کیا گیا۔ اور چکوال میں جا کے کہانیاں سن لیں، اور ایک شخصیت دبئی بیٹھی ہوئی ہے، اس سے بھی جا کے پوچھ لیں کہ کیا معاملات تھے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا ایکشن ہوا ہے، ایک بڑی کارروائی آئی ہے سامنے، کہ یہ میرے خیال ہے فرسٹ ٹائم ہو رہا ہوگا کہ کسی سابق ڈی جی ISI کا فیلڈ کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ فیض حمید تنازعات کا شکار رہے، نواز شریف کی حکومت گرانے میں ان کا بہت بڑا مرکزی کردار تھا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی بھی گواہیاں دے چکے ہیں، نواز شریف بھی بیانات دے چکے ہیں، اور ریکارڈ پہ بہت سی چیزیں آ چکی ہیں۔ اس طرف کب جایا جائے گا یہ کوئی پتہ نہیں ہے، اس طرف جائیں تو پھر ثاقب نثار بھی پھنسے گا اور بھی ججز پھنسیں گے۔ بات یہ ہے، یہ تو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملے میں کارروائی ہوئی ہے، ایک آئینی حکومت کو گرانے میں، عوام کے منتخب وزیر اعظم کو ایک ناجائز کیس میں حکومت سے باہر نکلوانے میں جو فیض حمید نے کارنامہ سر انجام دیا، اس پہ نہ تو شہباز شریف کوئی کارروائی کر رہے ہیں، نہ کوئی اور کر رہا ہے، نون لیگ بھی بس کبھی کبھی بیانات دے دیتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین یہ معاملہ آگے چل کے کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ اور آج وہ جو ایک شخص ہیں راولپنڈی کے، گیٹ نمبر 4 کی پیداوار بولا کرتے تھے، وہ بھی عدالت میں گئے، پتہ نہیں عمران خان سے ان کا آمنا سامنا ہوا نہیں ہوا، نظریں جھکائی ہوئی تھیں انہوں نے یا نظریں ملائی ہوئی تھیں عمران خان سے، کوئی اس کی تفصیلات نہیں آئی، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ مجھے گیٹ نمبر 4 والے اٹھا کے لے جائیں گے۔ بھئی جب آپ ان کی کہتے ہیں، بقول آپ کے سارے سیاستدان ان کی پیداوار ہیں اور آپ بھی انہی میں شامل ہیں، تو پھر آپ ان کو کوئی چکر دینے کی کوشش کریں گے، گولی دینے کی کوشش کریں گے، تو پھر تو ہوگا نا آپ کے ساتھ ایسا، اور آپ فرزند راولپنڈی بھی بنتے ہیں۔ ایک زمانے میں آپ نے نواز شریف کے نام پہ ووٹ لیے، وزارتیں لیں، پھر آپ نواز شریف کو دھوکہ دیا، پرویز مشرف کے ساتھ مل گئے۔ 2002 میں آپ نے آزاد حیثیت میں نواز شریف کے نام پہ ووٹ لیے، 2 نشستیں جیتیں، اور آپ نے لیاقت باغ کے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا، میں وٹنس ہوں، آپ نے کہا کہ میں دونوں سیٹیں جیت کر نواز شریف کو گفٹ کروں گا۔ جب رزلٹ آیا آپ مکر گئے، میں نے تو کوئی بیان ہی نہیں دیا۔ آپ سے جیسا سچے میاں تو اس پاکستان میں سیاست میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ ایک سچے میاں کا واقعہ ہے، ایک صحافی کے حوالے سے ہے، میں وہ پھر کسی ٹائم سناؤں گا۔ اس کا نام رکھا گیا تھا، کسی نے سچے میاں نام رکھا تھا، تو وہ پھر کسی ٹائم سناؤں گا مناسب۔ تو شیخ رشید سچے میاں آج کہتے ہیں مجھے نہیں یقین تھا، تو بھئی آپ نے کوئی حرکت کی ہوگی نا ایسی، آپ نے بھی آگیں لگوانے کی تقریریں کی ہوں گی نا، کرتے تھے، آگ لگا دو، جلا دو، یہ تقریریں کی تھی نا شیخ صاحب آپ نے کہ نہیں کی تھی؟ کوئی بات نہیں، آپ نے جیل بھی کاٹ لی، ضمانت بھی آپ کی ہو گئی، انٹرویوز بھی دے رہے ہیں، انکشافات بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو کبھی جس دن میں کوشش کر رہا ہوں وہ شخص مجھے انٹرویو دینے کے لیے تیار ہو جائے، عبدالرشید شیخ ایڈوکیٹ، جو راولپنڈی کے اصل اسٹوڈنٹس موومنٹ کے ہیرو تھے ایوب خان کے خلاف، تو میں کوشش کر رہا ہوں، وہ انٹرویوز دیتے نہیں ہوتے، میڈیا سے دور رہتے ہیں۔ اگر وہ آ گئے تو پھر میں آپ کے متعلق ان سے پوچھوں گا کہ آپ کیسے جعلی سے اصلی شیخ رشید بنے، اس کی کہانی وہی بیان کریں گے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں ان کو اپنے پروگرام میں لے آؤں۔ تو ناظرین انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔